بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ایک بزرگ تھے، بزرگوں کے پاس ایک دن کا بچہ لایا گیا۔ بزرگوں نے ناک پر یا سر پر ہاتھ رکھا تو ایک دن کا بچہ بولنا شروع کر دیتا ہے، ایک دن کا بچہ بولنے لگ جاتا ہے۔ مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ یہ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ بابے شاعی کوئی نہیں، بابے شاعی کوئی نہیں۔ یہ جو سنی کرامات بیان کر رہے ہیں یہ اپنے پاس سے کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ یہ مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ اکثر کہتے رہتے ہیں۔ میں بھی آپ کو آج ایک کہانی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ کے نزدیک یہ تو کہانی ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ حدیث مبارکہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 6508۔ یہ مسلم شریف کے اندر ہی موجود نہیں ہے جو حدیث مبارکہ میں بیان کرنے لگا ہوں، بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ دو جگہ پر موجود ہے۔ ایک جگہ پر حدیث مبارکہ نمبر ہے 1206 یعنی کہ 1206، اور دوسرے مقام پر دوسری جگہ جو حدیث کا نمبر ہے بخاری شریف میں 2482 یعنی کہ 2482۔ اب حدیث مبارکہ کیا ہے، توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت فرمانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کا نام جریج تھا۔ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا، اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اپنے آستانے میں اپنے حجرے میں ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ تو ایک دن آپ کی والدہ آئی، آپ اسی طرح عبادت میں مصروف تھے، تو والدہ نے جریج کو بلایا۔ تو حضرت جریج سوچنے لگ گئے کہ ایک طرف والدہ بلا رہی ہے، دوسری طرف میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ سوچ کر فیصلہ کیا کہ میں والدہ کی بات بعد میں سن لوں گا۔ آپ نے عبادت کو ہی ترجیح دی، اللہ کی عبادت کو ہی ترجیح دی کہ عبادت کر لیتا ہوں، والدہ کی بات بعد میں سن لوں گا۔ پھر دوسری بار آپ کی والدہ آئی، پھر بلایا، آپ نے عبادت کو ہی ترجیح دی۔ تیسری بار پھر آپ کی ماں آئی، آپ کو بلایا، آپ نے عبادت کو ہی ترجیح دی، والدہ کی بات کو نہ مانا۔ جب 3 بار آپ کی والدہ کے بلانے پر حضرت جریج نہ آئے، اس وقت آپ کی والدہ کے منہ سے یہ بددعا نکلی۔ بددعا کیا تھی؟ آپ کی والدہ نے آپ کو بددعا دی، یا اللہ اس وقت تک جریج کو موت نہ دینا جب تک یہ کسی فاحشہ زانیہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ آپ کی ماں نے آپ کو بددعا دے دی، اور اسی اثنا میں ایک عورت آپ کے پاس آئی، آپ زانیہ عورت، فاحشہ عورت آپ کے پاس آئی اور حضرت جریج کو برگلانے کی کوشش کی، اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ حضرت جریج نے اس فاحشہ عورت سے، اس زانیہ عورت سے منہ پھیر لیا، اس کی بات کی طرف توجہ بھی نہ دی، اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اب اس عورت نے جب دیکھا کہ جریج نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی، پھر اس نے کیا کیا کہ ایک بکریاں چرانے والا چرواہا تھا، بکریاں چرانے والے چروائے سے اس نے اپنا منہ کالا کروا دیا، اس سے بدفعلی کر لی، اور اس بدفعلی کی وجہ سے اس عورت کو ایک بچہ پیدا ہوا۔ اور جب بچہ پیدا ہوا، وہ عورت بچے کو اٹھا کر حضرت جریج کے آستانے پر پہنچ گئی، اور اس نے شور ڈالنا شروع کر دیا اور لوگوں کو جمع کر دیا کہ یہ دیکھو، یہ جو بچہ ہے یہ ان بزرگوں کا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، یہ جو میرا بچہ ہے یہ ان کا ہے۔ اب احتجاجاً لوگوں نے حضرت جریج کو بلانا شروع کر دیا۔ حضرت جریج جو ماں کے کہنے پر باہر نہ نکلے، وہ لوگوں کے کہنے پر کیسے باہر نکلتے؟ تو آپ اسی طرح عبادت میں مصروف تھے، لوگوں نے آپ کو بلایا، آپ نہ باہر نکلے۔ پھر احتجاجاً لوگوں نے آپ کی دیواریں اور آپ کے آستانے کا، آپ کے حجرے کا چھت توڑنا شروع کر دیا۔ اس وقت حضرت جریج باہر نکلے اور پوچھا کیا وجہ ہے، لوگ کیوں جمع ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ جو سامنے عورت ہے نا، اس نے جو بچہ اٹھایا ہوا ہے، یہ عورت کہہ رہی ہے کہ یہ بچہ آپ کا ہے۔ حضرت جریج نے عورت سے پوچھا کیا واقعی تو اسی طرح کی بات کہہ رہی ہے؟ اس عورت نے کہا ہاں، یہ تو بچہ آپ کا ہی ہے۔ اس وقت حضرت جریج مسکرائے، مسکرانے کے بعد آگے بڑھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جریج نے بچے کی ناک پر ہاتھ رکھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جریج نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا، اور بچے کی ناک پر یا بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کے حضرت جریج نے کہا بچے بول کے بتا کہ تو کس کا ہے، تیرا باپ کون ہے؟ تو وہ بچہ، ایک دن کا بچہ بول کر کہتا ہے کہ میرا باپ فلاں بکریاں چرانے والا ہے، فلاں بکریاں چرانے والا چرواہا میرا باپ ہے۔
حضرت جریج نے ناک پر ہاتھ رکھا یا ایک روایت کے مطابق سر پر ہاتھ رکھا. ایک دن کا بچہ بول کر کہتا ہے میرا باپ فلاں ہے. بنی اسرائیل کے عابد کی، بنی اسرائیل کے ولی کی، بنی اسرائیل کے عبادت گزار کا عالم یہ ہے کہ وہ بچے کے سر پر، ایک دن کے بچے کے سر پر ہاتھ رکھے تو بچہ بولنے لگ جاتا ہے. بچہ بول کر کہتا ہے میرا فلاں باپ ہے. تو حضور نبی علیہ السلام کی امت میں سے جو اللہ کے ولی ہیں، کیا ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے؟ یہ تو الگ بات ہے. مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی اور سمجھ آئے گی بھی نہیں. تو یہ حدیث مبارکہ جو میں نے بیان کی ہے، یہ حدیث مبارکہ آپ چیک کر سکتے ہیں، مسلم شریف کے بھی اندر موجود ہے، بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے. دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.